الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. صدر محترم، حاضرین مجلس، میرے مشفق اساتذہ کرام، مہمانان اعزاز اور دعوت الحق مدرسے کے شگفتہ پھولوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس مبارک محفل میں اس برائی اور لعنت کی چیز کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس میں آج ہمارا پورا معاشرہ مبتلا ہے. اس سے میری مراد جہالت ہے. اس بات پر تمام علماء کرام اور بزرگان دین کا اتفاق و اتحاد ہے کہ اسلام ایک اعلیٰ اور عمدہ مذہب ہے. اس میں کمی و زیادتی نہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی و زیادتی کرتا ہے تو وہ بدعت ہے. چنانچہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لڑکی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نہایت سادگی کے ساتھ فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھایا. اور سامان جہیز میں ایک مشکیزہ، 2 چکی، ایک تکیہ جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چادر دے کر اپنی پیاری بیٹی، اپنی رگتے جگر و نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رخصت کیا. میرے محترم دوستو، ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اگر آقا رحمت چاہتے، اگر میرے نبی چاہتے تو تمام چیزیں جہیز میں پیش کر سکتے تھے، مگر میرے نبی کا مقصد یہ تھا، میرے نبی کی خواہش یہ تھی کہ میری امت کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، بلکہ میری امت بآسانی اور بسہولت اپنی زندگی گزار سکے. لیکن افسوس، صدر افسوس آج ان مسلمانوں پر ہے کہ آج ان مسلمانوں نے غیر مسلموں کی دیکھا دیکھی جہیز جیسی لعنت اور برائی کی چیز میں مبالغہ کیا ہے، اور اپنے قول و فعل سے اس بات کو بتا دیا ہے کہ میں اسوہ رسول سے کوئی غرض نہیں. میرے محترم دوستو، آج چاروں طرف یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر ہوتا ہے تو اس کے ابا کا دماغ پہلے آسمان پر چڑھ جاتا ہے. جب اس سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ اپنے لڑکے کی شادی میں کیا جہیز دیں گے تو وہ بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، میں اپنے لڑکے کی شادی میں کار دوں گا. اسی طرح اگر کسی کا بیٹا انجینئر ہوتا ہے تو وہ بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو انجینئر ہے، میں اپنے لڑکے کی شادی میں موٹر سائیکل دوں گا. ارے میں کہنا چاہتا ہوں جہیز کے پرستاروں سے کہ آپ اپنے قول و فعل پر نازل ہو کر یہ کہنا کہ میں کار اور موٹر سائیکل دوں گا، بلکہ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی لڑکیوں سے نوازا ہے. آپ بتائیے کہ کیا آپ اپنی لڑکی کی شادی میں ٹرین دیں گے؟ بتاؤ کہ کیا آپ اپنی لڑکی کی شادی میں ایروپلین دو گے؟ ارے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو پھر اتنا یاد رکھو کہ جیسے اپنی عزت ویسے دوسروں کی عزت، جیسے اپنی اولاد ویسے دوسروں کی اولاد. میرے محترم دوستو، آپ چاہو تو 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، حقیقت آپ کے سامنے منکشف ہو جائے گی کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، بلکہ 11 شادیاں کی. لیکن تاریخ شاہد ہے کہ کہیں پر بھی جہیز کا نام و نشان نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ نے اپنی لڑکی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کیا لیکن جہیز نہیں دیا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی لیکن جہیز نہیں دیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کیا لیکن جہیز نہیں دیا. حتیٰ کہ جتنی عورتیں ہیں ان سب کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا، وہ بھی کس کے ساتھ؟ ایک غریب کے سر و سامان لڑکے حضرت علی کے ساتھ. پھر بھی کوئی باحیثیت اور قیمتی سامان نہیں دیا، بلکہ کیا دیا؟ ایک مشکیزہ، 2 چکی، ایک تکیہ جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اور ایک چادر دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا. میرے محترم دوست، ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے کہ میرے نبی ایک غریب کے سر و سامان لڑکے کے ساتھ اپنی لڑکی کو رخصت کر رہے ہیں تو یہ کیسے روا تھا کہ خالی خالی رخصت کر دے؟
لیکن میں کہنا چاہتا ہوں جہیز کے فقیروں سے، بتاؤ کہ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹی وی اور اے سی کا تذکرہ کیا تھا؟ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرنیچر اور گودریج کی الماری کا تذکرہ کیا تھا؟ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موٹر سائیکل کا تذکرہ کیا تھا؟ کیا کبھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صوفہ سیٹ کا تذکرہ کیا تھا؟ ارے ہرگز نہیں، آپ چاہو تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ بھی یہی بتائی کہ ہرگز نہیں۔ میرے محترم دوستوں، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، آپ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے زمین سے پوچھو کہ کیا آپ کا دعوی مسلمانی سچا ہے؟ جبکہ میرے نبی اور اصحاب رسول کی زندگیاں تو جہیز سے خالی تھی، پھر بتاؤ کہ آپ کا دعوی اسلام کیا ہے؟ میرے محترم دوستوں اور سامعین کرام، اتنا یاد رکھو کہ یہ صرف اور صرف سنت رسول کے خلاف ہی نہیں، بلکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی پھیلا ہوا ایک مہلک مرض ہے جس نے ہزاروں گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے یہ شکایت سنی ہوگی کہ فلاں لڑکی فلاں کے گھر کی عزت سامان کر کے چلی گئی۔ آپ جانتے ہو کیسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا خاندان غریب ہے، اس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی کر سکے۔ میرے محترم دوستو، یہی نہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس ایک شخص تعویذ کے لایا۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت مولانا میری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا نے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو لڑکیوں سے نوازا تھا، جب پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو میں نے اس کو زمین میں زندہ درگور کر دیا، اسی طرح دوسری لڑکی پیدا ہوئی اس کو بھی میں نے زمین میں زندہ درگور کر دیا، اسی طرح تقریباً 7 لڑکیاں پیدا ہوئی اور ساتوں کو میں زمین میں زندہ درگور کرتا رہا، اسی بنا پر میری بیوی پاگل ہو گئی۔ حضرت مولانا نے دریافت فرمایا کہ آپ نے اپنی لڑکیوں کو موت کی بات کیوں اتارا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں اپنی لڑکی کی شادی کر سکوں۔ میرے محترم دوستو، یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ذرا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ اگر آج یہ جہیز جیسی لعنت اور برائی کی چیز اگر ہمارے معاشرے میں اتنی پھیلی ہوئی نہ ہوتی تو یہ ہولناک صورت جو آج پیش آئی ہے وہ پیش نہ آتی۔ ایک گھر جو آج اجڑ گیا وہ اجڑنے سے بچ جاتا۔ میرے محترم دوستو، آج لوگ یہ دعویٰ کرتے کہ میرا بیٹا تو ڈاکٹر ہے اس لیے میں جہیز مانگتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میرا بیٹا تو جج ہے اس لیے میں جہیز کا دعوے دار ہوں۔ ارے میں کہنا چاہتا ہوں جہیز کے فقیروں سے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی کی شیر خدا دے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی کی حیدر کرار دے، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ میرا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی کی فاتح خیبر دے، اور بتائیے کہ کیا آپ کا بیٹا حضرت علی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ میرے محترم دوستو، میری آپ سے گزارش ہے اس جہیز جیسی لعنت اور برائی کی چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کیجیے اور اس کے رسم و رواج کو دور کیجیے۔ بس انہی چند باتوں پر اشعار کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وہ سنگے گرا تو حالی ہے رستے سے ہٹا کر